نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سیرت کورس کو آگے سے پڑھتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ، اس کے علاوہ آپ کی والدہ کا انتقال کیسے ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا نے کی، پھر دادا کے بعد چچا نے پرورش کی۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے شام کا پہلا سفر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ شام کا سفر کیا تھا تو کیا ہوا تھا۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، یعنی جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے جو سفر میں مسائل پیش آتے ہیں ان کے بارے میں سوچا، اسی وجہ سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لینے کا ارادہ نہیں کیا۔ لیکن جب آپ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غم کے اور ملال کے آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ تو جب وہ روانہ ہو گئے اور جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا، اور بحیرہ کے نام سے وہ راہب مشہور تھا۔ تو جب یہ قافلہ جو ابو طالب کے ساتھ تھا اور ہمارے نبی کے ساتھ تھا اس راہب پر اترا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور صورت دیکھتے ہی اس راہب نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے، اور اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور بعض جگہ یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو طالب قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ اترے وہاں ایک راہب تھا۔ پہلے بھی اس راہب پر گزر ہوتا رہتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا جو قافلہ تھا جو تجارت کی غرض سے نکلا تھا تو وہ اس راہب کے پاس رکا، تو راہب نے خلاف معمول اپنے گھر سے یا اپنی جھونپڑی جہاں بھی وہ رہتا تھا نکل کر آیا اور تجسس بھری نظروں سے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ اس راہب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا، یہ اس راہب نے کہا۔ تو قریش کے سرداروں نے اس راہب سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، سبحان اللہ، اور درخت اور پتھر ہی نبی کے لیے سجدہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ راہب یہ کہہ کر واپس چلا گیا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس نے تمام قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ کو چرانے کے لیے گئے ہیں۔ تو اس راہب نے آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔
جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک ابر کہتے ہیں بادل کو، ایک جو بادل تھا وہ آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے تھے، اب کوئی جگہ باقی نہ تھی سائے والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا اور آپ کے اوپر سایہ کر لیا۔ راہب نے کہا، درخت کے سائے کو دیکھو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا، اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، اس روایت میں ہے کہ اس بحیرہ راہب نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا تو دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت دیکھی، اور مہر نبوت کو اسی صفت پر پایا جو اس کے علم میں تھی، یعنی کہ جو وہ اپنی کتابوں میں پڑھتا تھا۔ تو جب راہب نے اس طرح کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خلیق، سب سے زیادہ ہمسایوں کی خبرگیری کرنے والے، سب سے زیادہ حلیم، بردبار، اور سب سے زیادہ سچے، امانت دار، سب سے زیادہ خوبصورت، اور سب سے زیادہ فاحش اور دوسری بری باتوں سے دور رہنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین رکھا، یعنی کہ امانت دار۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ اب ایک روایت میں ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے یہاں بچپن میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مقام زہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلو کے پھل چننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں، یعنی سیاہ پھل چنو، وہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ شام کا سفر کیا تھا۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں، اور ان کی شرافت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حضرت ختیجہ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت ختیجہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربت دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت اور دیانت کا چرچا ہوا، اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے نہ پکارتا تھا، تو حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے کر جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے معاوضہ
زیادہ دوں گی، دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ آپ کو دیکھ کر یہ کہا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا کوئی اور نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا، ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا، یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا، یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ لات و عزیٰ جو تھے وہ ان کے بت ہوا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں قریش کے بتوں کا نام تھا لات و عزیٰ۔ تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بتوں کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزیٰ پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی صادق اور سچے ہیں آپ۔ پھر اس شخص نے کہا، واللہ یہ شخص جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یہ وہی ہے۔ تو میسرہ کا بیان ہے، یعنی کہ حضرت ختیجہ کا جو غلام تھا اس کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں 2 فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ختیجہ نے جب بالا خانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ اس کے بعد میسرہ نے سفر کے تمام حالات اور واقعات حضرت ختیجہ کو سنائے اور اب ان کا مال ان کے سپرد کر دیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ختیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جتنا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ شام کی طرف گئے تب بھی ایک راہب تھا اور اس نے بھی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں، اگلی ویڈیو میں ہم آگے سے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیسے ہوا، اور پھر نکاح کس نے پڑھایا، نکاح میں کون کون شریک تھا، تو سب کچھ پھر ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا سننا قبول و معروف فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن جزا فی الدارین۔